جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ اس مختصر سے وقت میں جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماویں وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ بسا اوقات انسان چونکہ بہت کمزور ہے، بسا اوقات تمام تر علم کے ملا علی قاری جنہوں نے مناسک حج لکھا، حج پہ تشریف لے گئے اور عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کو ایک چکر گنا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ 2 چکر بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا مناسک حج میں ہم نے پڑھا، ملا علی قاری نے لکھا۔ انہوں نے خود لکھا اور بسا اوقات جب موقع سامنے آیا، کیفیت تبدیل ہوئی تو خود اندازہ نہیں ہوا۔ تو ملا علی قاری نے مناسک حج لکھی اور جب عمرے پہ تشریف لے کر گئے تو صفا اور مروہ سے صفا، حالانکہ وہ 2 چکر بنتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو 1 چکر خود گنا، لیکن کسی نے بتایا کہ ملا علی قاری کی کتاب سے کہ یہ 2 چکر ہیں۔ بسا اوقات انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، علم بہت ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو ذرا سی لغزش ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ معلوم نہیں ہوتا۔ غصے کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے، جس کو جو فطری ہے، غصہ فطری ہے۔ کسی بھی چیز کے بیچ میں تکلیف ہونا فطری عمل ہے، تکلیف ہو سکتی ہے اور ایکشن کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ کل یہ ہمارے ہاں اب موبائل کا بہت رواج ہے، تو اگلے انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرا انسان کہاں پر ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ قرآن مجید میں مصروف ہے، وہ کسی اہم ترین بات میں ہے، بیت الخلاء میں ہے یا کہاں پہ ہے یا کس کیفیت کے اندر ہے۔ تو جو دوسرا انسان 2000 کلومیٹر دور یا 2 کلومیٹر دور یا بے شک گھر کے باہر یا کمرے کے باہر سے کھڑا ہو کر فون کرے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے انسان کی کیفیت کیا ہے اس وقت۔ تو زمانہ نیا آ گیا، مسائل نئے آ گئے اور مسئلے نئے آ گئے، ان کی تعبیریں نہیں ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب اس کا استعمال بھی ایک مستقل چیپٹر ہے، ایک مستقل نالج ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک انسان نے فون نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے وہ مصروفیت میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کیفیت میں ہو۔ بسا اوقات نماز سے پہلے گھنٹی انسان بند کرنا بھول جائے تو وہ عین اسی وقت اللہ اکبر کرنے کی پوزیشن میں ہو، فون آ جائے تو وہ سن لے یا بند کر دے کہ میں 2 منٹ بعد، تو اگلے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔
تو کل میں نے عرض کیا لفظ لوامہ گزشتہ جمعے کے اندر، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں غالباً لفظ لوامہ کیا ہے اور نفس عمارہ کیا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے۔ لوامہ وہ ہے کہ انسان غلطی کر لے اور غلطی کے بعد اس کو فوراً احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کے 3-4 منٹ جو ہیں یہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کل ایک جگہ پہ میں داخل ہونے لگا تو ایک ساتھی کا فون آیا، میں نے انہیں مختصر سے جواب دیا، انہوں نے دوسری بار اسی چیز کی تکرار کی، میں نے پھر مختصر سے جواب دیا۔ تو تیسری بار جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا بھائی آپ ان سے رابطہ کر لیں، سر تھوڑا سختی ہوگی آواز کے اندر۔ تو فوراً مجھے خیال آیا میں نے غلط کر دیا۔ اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور اگلے کو اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ بھی اپنی بات پہ تکرار کرتا رہا اور یہ ایک فطری عمل تھا۔ تو انسان سے ایسا ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ لشکر واپس چلا گیا اور لوگ اپنی اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے سائیڈ پہ چلے گئے۔ اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کا یہ گمان تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوں گے، غصے کا اظہار فرمائیں گے، لیکن آپ نے مسکرا کر سب کو جواب دیا۔ اور اللہ پاک نے جس انداز میں یہ فرمایا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسان کیے ان کا انداز فرق تھا۔ ابھی حضرت قادری صاحب نے تلاوت کی، اس میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا یہ انداز بالکل فرق ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ کی رحمت کے سبب تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اللہ کی رحمت کے سبب تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سورہ کہف جمعے کے دن لوگ تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف جمعے کے دن لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں وَلْيَتَلَطَّفْ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ نصف القرآن لکھا ہوتا ہے۔ قرآن ہر اعتبار سے نیومرولوجی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، یعنی اس کی کوئی چیز کسی بھی چیز سے خالی نہیں ہے، ہر اعتبار سے علوم کا سمندر ہے، اور تمام علوم کی جڑ قرآن ہے، تمام علوم کی جڑ قرآن ہے۔ نصف قرآن کے بیچ میں جس لفظ پہ نصف قرآن ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اللہ اکبر، اور نرمی اختیار کی جائے، نرمی اختیار کی جائے، نرمی اختیار کی جائے۔ یہ تمام چیزوں کا سینٹر ہے، نرمی تمام چیزوں کا سینٹر ہے۔ غصہ آنا فطری عمل ہے، غصہ آنا فطری عمل ہے۔ ان کائنات کا سینٹر قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر نرمی ہے، قرآن کا سینٹر نرمی ہے۔ آج رشتوں میں جتنی بگاڑ ہے، آج معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے، وہ سختی اور شدت کی وجہ سے ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ سخت ہو جاتے ہیں، متشدد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل لوگ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ سختی سے نہیں دلیل سے بات کی جائے، سختی سے نہیں لاجک سے بات کی جائے، اونچی آواز سے نہیں اچھی دلیل سے مکالمہ کیا جائے۔ اور قرآن یہی بات کہتا ہے، اور نرمی اختیار کی جائے۔ آج ہمارے مزاج شدت پسند ہو گئے، آپ دیکھتے ہیں کسی کا سیاسی اختلاف ہے وہ متشدد ہے، کسی کا نظریاتی اختلاف ہے وہ نفرت کی طرح بڑھ گیا ہے معاملے کے اندر۔ نظریاتی اختلاف الگ لیکن نفرت الگ، تو اتنی شدت آ گئی۔ اور قرآن کا سینٹر کیا ہے، قرآن کا نقطہ، مرکزی نقطہ کیا ہے؟ نرمی اختیار کی جائے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اور رحماء، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپس میں دیکھو شیر و شکر کی طرح ہیں، کسی نے ان کے ساتھی دیکھنے ہیں کیسے ہیں، شیر و شکر، آپس میں رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بسا اوقات چند بیماریاں
ہماری تربیت کی وجہ سے ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ علم الگ ہے اور تربیت الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ علم ہونا الگ ہے، لیکن علم پہ عمل کو تربیت کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے سختی کا، ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مزاج بن گیا بے ایمانی کا، ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رشوت خوری کا مزاج بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو علم الگ ہے، عمل الگ ہے، علم الگ ہے، عمل الگ ہے۔ تو تربیت جو علم کے مطابق عمل ہو اس کو تربیت کہتے ہیں۔ بعض بیماریاں ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہیں، سختی، تکبر، اپنے کو برتر دوسرے کو کمتر سمجھنا، دل میں کسی کے لیے بغض پالنا اس کے اوپینینز کی وجہ سے، اختلاف رائے کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں شدت پسندی کی وجہ سے۔ اور قرآن کا سینٹر نرمی، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، عبادت بھی ہو سکتا تھا، اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے، عبادت بھی ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کا سینٹر کیا رکھا؟ سینٹر کیا رکھا؟ نرمی 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 نرمی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آخرت خاتمہ ایمان پر مانگتے ہیں۔ ہم عام طور پہ ہماری دعاؤں کے اندر یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اگر ہم اپنی زندگی بھی ایمان کے مطابق مانگیں اللہ سے تو یہ زندگی یقیناً بہت خوبصورت ہو، اور یقیناً اس کی برکت سے اللہ خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے۔ لیکن ہم عمل کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، بسا اوقات بہت زیادہ کوتاہی آ جاتی ہے، سختی ہمارے مزاجوں کے اندر ہیں۔ تو یہ ایک وہ بات جو کل میرے ساتھ گزری، مجھے خیال آیا اپنی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو خود پڑھ لوں اور آپ کو بھی سنا دوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، پکا کھرا محمدی مسلمان بنائے۔ ہماری جتنی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان ہے، اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک مزاج میں نرمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبوية الراشدة. اللهم انصر الساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم
يهلككم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون. جزاكم الله. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں اور مرد حضرات اپنی شلواروں کو پجاموں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. میرے اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ قبر کے اندھیاروں سے، قبر کے بچھوؤں سے، قبر کے سانپوں سے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. الہی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. میرے اللہ ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے، تیرے علاوہ نہ ہی کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو حق میں بہتر ہو ہمارے وہ نصیب فرما دیجئے، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ شکووں کی بجائے شکر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر دم شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ شکر والے کلمات ادا کرنے والا
بنا دیجئے، یا اللہ شکر والی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ناشکری کے الفاظ کلمات زندگی سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے، یا اللہ دلوں سے کینہ، بغض، حسد جیسی بیماریوں کو نکال کر پاک صاف نیت نصیب فرما دیجئے، الہی نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں ہے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں الہی صحت کاملہ، شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے، یا اللہ جن کے روزگار نہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے، اپنی شان کے مطابق وافر نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ پاک حرام کے نوالوں سے بچا لیجئے، یا اللہ آپس میں اتفاق، پیار، محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک چھوٹوں پر شفقت کی، بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بے ادبی سے اور یا اللہ گستاخی سے اپنے بڑوں کی معاف فرما دیجئے، میرے اللہ اپنے بڑوں کی جو ہمارے حیات ہیں اللہ خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے، یا اللہ جتنے ہمارے بڑے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ جتنے اکابرین دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک شیطان کے ہر مکر فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے، میرے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں اللہ سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک جلد از جلد توبہ والی، ادب والی، قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔